اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی مان سلوا کی، تو مان سلوا کی میری بھی ایک زندگی کی سٹوری ہے۔ وہ تھا جب میں ساؤتھ کوریا میں تھا نا، تو میں اس وقت 5 وقت کا نمازی تھا اور قرآن پڑھتا تھا ترجمے کے ساتھ بیٹھ کے۔ یہ میری ایک روٹین ہوا کرتی تھی۔ وہ کچھ میری کمزوری کی وجہ سے سمجھ لیا میں کہ اس ماحول میں اپنے آپ کو برقرار نہ رکھ سکا، تو وہ چھوٹ گئے، ختم ہو گئے۔ اب وہ ختم ہوئی تو دل کو یا من کو چین تو نہیں تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ پیسہ دینا شروع کر دیا، ہر طرف سے پیسہ پیسہ۔ اب میں نے ایک وعدہ کیا ہوا تھا زندگی میں کہ میں اپنے بچوں کو نا حرام کا مال نہیں کھلاؤں گا۔ اب ان کو تو بھیجنا نہیں تھا، اور وہ میں نے بھیجا بھی نہیں، کیونکہ یہ وعدہ تھا میرا کہ میں ان کو حلال کھلاؤں گا۔ یہ تھا میرے ذہن میں، بس ایک یہ پہلی جو تھی جو میں نے کرنی تھی۔ تو اس کے بعد اب میں نے دیکھا میرے پاس تو سارا ہی دوسرا مال ہے 2 نمبر کا، تو اب میں ان کو کیا دوں؟ ختم، فارغ۔ تو وہ پیسہ اب کدھر؟ میرے پاس ہی تھا، تو میرے پاس تو ایسے کچھ میرے لیے تو اپنا تو کوئی ادھر میں تو کوئی پروگرام ہی نہیں تھا کوئی بھی، تو کیسے کرتا میں؟ وہ پھر میں نے لگایا پیسہ دوستوں پہ، ادھر کسی کو چھوڑ دیا، کسی کو یہ کیا، ایسے ہی بڑا پیسہ، لیکن جتنا لگاتا تھا اس سے ڈبل میرے پاس آنا شروع، واپس سارا اکٹھا ہو جاتا میرے تھا۔ تو یہ اب بہت دفعہ ہوا میرے ساتھ ایسے۔ تو ایک دن میں نا رو پڑا اللہ کے سامنے، کیسے کہ میرے پاس نا ڈھیر سارے پیسے تھے تو میرے نا جیب میں نہیں آ رہے تھے۔ تو میں بڑا پریشان بھی تھا، رو رہا تھا کہ یہ پیسے حلال کے نہیں ہیں۔ یہ تھا میرے ذہن میں ایک اس وقت تھا کہ میرے نا والدین وہ نا مکے میں گئے ہوئے تھے حج کے لیے، مجھے پتا تھا کہ آج وہ مکے پہنچے۔ تو یہ ایک جو سوچ تھی نا میرے ذہن میں، وہ آتی تھی بار بار کہ یار تیرے ماں باپ وہاں پہ مکے میں تمہارے لیے دعا کریں گے، پاک جگہ ہے، تو وہاں سے دعا کرتے ہوں گے، تو سارا دن کیا کرتا ہے؟ سوری ٹو سے دیٹ، میں نا وہ پتے کھیلنا شروع کر دیا، فلاش وغیرہ۔ اس میں 6-7 مہینے میں ہارا ہی نہیں کبھی۔ یہ ایک گواہ ہے میرے دوست سارے جتنے بھی رہتے ہیں کہ کیسے میں نے پیسے اڑائے، کیسے میں نے پیسے واپس بھی کیے، کیسے میں نے پیسے چھوڑ بھی دیے سب کو۔ یہ سب ان کو پتہ ہے کوریا میں، کیسے میں نے ویزا بھی کینسل، کے ویزے کی میں نے ری انٹری نہیں لگوائی، ویسے ہی آ گیا میں کہ میں واپس نہ ہوں، کیونکہ ماحول ایسا بن چکا تھا کہ جس سے نا کام خراب ہونا تھا اور زیادہ۔ جیسے ملیشیا کو میں نے چھوڑا تھا تو پھر میں نے ادھر بھاگ، پھر میں یہ کہتا تھا، فون کرتا تھا اب والدین کو کہ میں آنا چاہتا ہوں واپس۔ تو اب یہ تو نہیں نہ کہتے کہ یہ تو ایک 80-90 ہزار روپیہ جو تو آ رہا ہے، بڑی مشکل سے ایسے ملک میں بندہ پہنچتا تھا، اب یہ واپس آنے کی کرے، وہ کہتے نہیں تھے۔ کیونکہ میں نے 2 سال تو ویلڈنگ کا کیا ہے نا کام وہاں پہ ایس ایس اسٹیل میں۔ اس کے بعد جب میں تنگ شنگ ہوں تو ادھر ادھر بھاگا ہوں، تو لینگویج پرابلم بھی سامنے آئی، کیونکہ نیا کام نہیں لینگویج، تو پھر نئی لینگویج ہے کہ نیا کام کیا ہے کہ اگر ادھر میں چلتی ہے ہنگومال، ادھر میں انگلش وغیرہ نہیں چلتی، تو آپ ہنگومال کو اگر آپ نے کسی سے بات بھی کرنی ہے نا بہت سے، تو وہ آپ کو کسی کو پاکستانی سے یا کسی بنگالی کو کہنا پڑے گا یہ میری بات کر دو، تو وہ آپ کے ساتھ پاویں جس طرح مرضی کرے، اس نے آگے جو بات کرنی ہے نا وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایسے بھی ہوتا ہے، اس سے تھا کچھ نا۔ تو پھر میں وہ پتوں کے آ گیا، تو پتے پھر میرے آگے پیچھے اتنا پیسہ ہو گیا کہ لوگوں کے اوپر جتنے بھی لوگ تھے نا بڑے بڑے شہروں میں رہتے تھے وہاں پہ، جتنے بھی ان کے اوپر میرے پیسے چڑھے ہوئے تھے، کسی سے 2 لاکھ، کسی سے 3 لاکھ، کسی سے کتنا، مجھے یاد بھی نہیں۔ اور 5 میں نے اکاؤنٹ کھلائے ہوئے تھے بینک کے، کسی کو بھی دے دیا یہ لے میرا اکاؤنٹ ہے، اس سے جتنا مرضی لے آ، ہم تمہارے جیسا یہ نہیں ہے، فدو نہیں ہے، فلانا بھی ہونا نا ٹنڈ ہونا، تو جو ہے تیرے جتنا نہیں ہے یہ لے، تو پیسے کے تم لوگ ہو۔ میں نے میں نے یہ بھی کہنا مولانا مارے مولا نہیں مارتا کتوری، یہ میں نے کتوری کہنا۔ تو وہاں پہ ایک شاہ صاحب ہوتے تھے، وہ کہتے تھے یار کتوری کہتا ہے،
میں نے یہ بھی کہنا میں ان کے بنا آک آک کے مولا نوری سو میں نے کتوری بھی کر دیا ابھی ان کو شرم آئے ان کو کہ دیکھ ایک بندے کا تم لوگوں نے ایمان لے لیا ایسے تعاون نہیں کیا. یہ تھا نا دکھ ایک تو ہوتا ہے نا. پھر بھی اس کام میں تم لوگ دیکھو مجھے سارا دن ڈھونڈتے بھی ہو. کیسے ڈھونڈتے ہیں کہ میں جب ادھر ادھر کسی کیفے پہ کسی جگہ پہ بیٹھا ہوتا تھا نا تو یہ مجھے ڈھونڈتے تھے کیونکہ میں نے فون جو میرے پاس تھا نا میں نے 2 ٹوٹے کر کے نا ٹوکری میں پھینک دیا تھا. میں نے کہا تھا اب وہ فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ڈھونڈا کرو کیونکہ پہلے مجھے دیکھ کے بھاگ جاتے تھے تم لوگ نا. اب مجھ کو ڈھونڈا کرو تم لوگ. یہ تم لوگوں کو پتہ چلے میں کدھر ہوں. میں کیوں بتاؤں میں فون پہ کدھر ہوں. پھر مجھے یہ سارا دن ڈھونڈتے تھے ساری رات اگر نہیں میں ملا تو. جب کیونکہ پیسہ تو سارا میرے پاس تھا اس سے لا کے. اب میں تو گیم پہ نہیں ہوں تو ان کو تو بڑے ہوتے تھا کہ اگلے 2 مہینے کا کس طرح ٹپاؤنا تو 2 وعدہ کیا ہوا 2 لاکھ کھانے والا دینے پڑیں گے کیونکہ ادھر میں زبان چلتی ہے کیونکہ ہر بندہ کماتا ہوتا ہے. تو پھر یہ چیزیں وہ مجھے ڈھونڈتے ہوتے تھے. یار بابا تو اتنے بیٹھا ہے تو اتنے یار تینوں لبتے پھرتے ہو تو فون ہی رکھ لیا. میں نے کہا میں توڑ کے میں نے جب پھینک دیا اب کیوں بتاؤں آپ خود ڈھونڈو اسی لیے کیا. تو یہ چیزیں پھر بھی مجھے اچھی تو نہیں لگتی تھی. پھر میں نے ایک دن امی سے کہا امی نو کیا میں امی تو یہ نہ کہیں کہ میں تانگا یا میں اتنے بھوکھا مردا تینوں کہنا پیا کہ میں واپس جانا ہے. امی میرے کو ہر شے دنیا دی جنوں میں ہاتھ لانا مینوں مل جاندی لیکن امی یہ حرام دی امی یہ حرام دی تو میں انہیں من سلوے تے لگ گیا. یہ من سلوا چھڑنا بڑا مشکل ہے کیونکہ انہیں عادت پی گئی اپنی مرضی کرن دی. جو مرضی کریے نو پرابلم. تو ہن اگر دوبارہ یہ تو چھڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو میرے واسطے دعا کر کہ میں سلوا چھڈا میں. ہاں یہ نہ کہیں کہ رام مین کی لال دی. اگر تسی کہتے جی پیسہ ہی ہے تو پیسے واسطے ہیں تو میں کوئی پیسہ نہیں میرے کو تو سارا رام ہے میں تینوں کیوں کھاواں. یہ بھی ہن رون اتنے میرا ابا بھی روے. میری چاچی تھی ساتھ میں اس وقت میرے چاچا کی بیوی نام اس کا بشرا. ہاں اللہ اس کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے. تو یہ چیزیں اس کے سامنے ہوئیں ساری چیزیں. یا وہ رو رہے تھے ادھر میں ادھر رو رہا تھا. پھر میں نے وہاں پہ اچانک ہی میں نے فون بند کیا تو پھر اگلے دن یہ بھی یہ ہو گیا. تو پھر میں نے یہ سوچا میں نے کہا یا اللہ جب میں رویا نا تو اللہ میاں نے میرے ساتھ کہا کہ یار تم نے تو پیسہ مانگا تھا نا تب اتنا زیادہ تیرے پاس ہے آسے پاسے تیرے کو ہوں قابو نہیں آنا پیا تو پھر تو رونا پیا تو اب تجھے بتا میں تیرے لیے کیا کروں. تو پھر بھی رو رہا ہے تو پھر بھی ایسے کر رہا ہے کیا کروں اس سے تو بھی اور کیا دوں میں اس سے. تو میں نے کہا یا اللہ میں نے ایسے تو نہیں مانگا تھا میں نے تو حلال کا مانگا تھا یہ تو نہیں مانگا تھا. یہ تو میرے پاس پہلے بھی تھا ادھر میں ملیشیا کے چھوڑ کے آتا. تو اللہ میاں نے کہا تو پھر دیکھ لے تیری غلطی ہے نا تو نے غلط سوسائٹی کو میں آ گیا تو پھر یہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا اب میں نے اسی دی معافی مانگی اللہ سے. میں نے کہا یا اللہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں سیدھی ہونے کی سیدھا کرنے کی. اپنے حالات ہیں اس لیے میں نے یہ ایک قسم بھی کھائی تھی ذہن میں رکھا تھا کہ یا اللہ تو مینوں اگر اولاد دے گا نا میں انہوں اس چیز کے بارے سے کدی انہوں غم نہیں آون دیاں گا کہ تو کھانے کا یا فیوچر کا کیا بنے گا. میں نے اس کو یہی کہنا بیٹا تم نے اپنی حفاظت رکھنی ہے اور علم حاصل کرنا ہے اور معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کے ابھرنا ہے. اس کے بعد جو پیشہ اختیار کرنا ہے جو بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ تھا میرے ذہن میں اور وہ میں نے کیا بھی کہ بیٹا آج تم سے بڑا انعام جو تم اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو دیا ہے نا وہ تم سے زیادہ بڑا انعام کوئی اور نہیں ہے. وہ آپ لوگ ہی وہ ہر ایک کی ذات ہے وہ سب سے بڑا انعام ہے. اس کی حفاظت کرنی ہے آپ نے. کیسے حفاظت کرنی ہے کہ اس کو حرام مال نہیں دینا ٹھیک ہے کیونکہ حضور پاک کہتے ہیں حرام مال جو جسم حرام مال پہ پڑا پلا وہ جہنمی ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے. ہاں وہاں پہ ایک لوہے کی فیکٹری بھی تھی وہاں پہ جو پہلی جاب تھی میری وہاں پہ بھی وہ میں نے وہ پتھر بھی دیکھے جو پٹھی پا کے تھے وہ اس کو لوہا پگھلتا ہے بڑا لوہا جتنے پگھلتا وہ میں نے کام کیا 15 دن نہیں میرا 5 دن 6 دن کام کیا سوری اتنا میں نے کام کیا. لیکن پھر میں نے وہ دیکھا کہ اور کوئی جگہ ڈھونڈ کے اللہ تعالیٰ نے مجھے جلدی اچھی جگہ دی. وہ تھی ایس ایس اسٹیل ویلڈنگ کا کام تھا. وہ میں نے تھوڑا تھوڑا جا کے اور اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیا. آگے بات سناؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے
اور بھی اچھے والی. اللہ حافظ.